السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل قدر علماء کرام و دعات، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر مبرز، شہر کے مختلف کونے سے، مختلف فیکٹریوں اور کمپنیوں سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور معزز سامعین، پروگرام میں شریک معزز خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں زبان کی حفاظت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ کے شیخ نسیم احمد حفظہ اللہ، جنہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے، ہماری اور آپ کی حاضری کو اور ہماری حاضری کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، زبان کی حفاظت۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر کچھ نکات پر اپنی نگاہ مرکوز رکھنی ہوگی۔ زبان کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ زبان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے تعلق سے کتاب و سنت میں وارد نصوص کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کے تعلق سے اگر ایک انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے فوائد، ثمرات و نتائج، بشارت اور خوشخبریاں کیا ہیں؟ ایک انسان اگر اپنی زبان کو بے لگام کرتا ہے، اگر اپنی زبان کو بے پرواہ کرتا ہے، تو فرد پر اور سماج پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات اور غلط نتائج کیا ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے زبان کی حفاظت پر آخر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ ہم اپنے زبان کے حسائد اور اپنے زبان کی ان باتوں سے جو ہم انسان غلط عام طور سے کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے اسباب اور طریقے کیا ہیں، کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟
صحابہ کرام سلف صالحین اپنی زبان کے تعلق سے کس قدر محتاط رہتے تھے اور وہ اپنی زبان سے کہی ہوئی باتوں کے تعلق سے کس قدر فکر مند رہتے تھے۔ کچھ اور بھی باتیں ہوں گی جو ضمناً آئیں گی اگر وقت نے ساتھ دیا اور آپ نے سننے میں دلچسپی دکھائی۔ تمہیدی کلمات کے بعد ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم انسانوں پر بے پایاں ہیں۔ انسان اگر اپنے رب کی نعمتوں کو صرف گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے، چہ جائے کہ صحیح معنی میں انسان اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے حضرت انسان تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، اور اس کا شکریہ صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا ایک انسان کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو نعمتیں دی ہیں، من جملہ انہی نعمتوں کے ایک نعمت جو دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے، وہ نعمت ہے زبان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور احسان اس بات کو عرض کیا، اس بات کو فرمایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ اے انسان کیا ہم نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ زبان یہ عقل اور دل کا ترجمان ہے۔ عجائبات قدرت الہیہ کا اگر اسے مظہر کہا جائے تو بیجا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زبان میں گویائی کی طاقت دے کر اسے حیوان سے شرف امتیاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کے پاس بھی زبان ہے، جانوروں کے پاس بھی زبان ہے، بلکہ جانوروں کی زبان انسان کی زبان سے کہیں بڑی اور لمبی ہے، لیکن گویائی کی نعمت سے محروم ہے، اس ناطے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گویائی کی نعمت سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں۔ سماج اور معاشرہ ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ گونگا انسان کہتا ہے۔ زبان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ کرنا ہے، زبان کی اہمیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مادی فوائد پر صرف آپ غور کر لیں کہ دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام نعمتوں کا ذائقہ اسی زبان پر منحصر ہے۔ زبان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی ایسے انسان کے پاس جاؤ جو ہفتہ 10 دن سے بخار میں مبتلا ہو اور اس کی زبان کا مزہ بگڑ گیا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ زبان کی لذت اور زبان کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ اگر زبان کو اس کے سیرت و کردار اور اس کے عمل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ زبان خیر اور شر دونوں کی چابی ہے، جنت اور جہنم دونوں تک پہنچانے والی ہے، بھلائی اور برائی دونوں کا کیا ہے؟ یہ آلہ ہے۔ جی ہاں، اسی زبان کے ذریعہ نیکی اور بھلائی کے 70% کام انجام پاتے ہیں، چاہے معاملات عبادت سے متعلق ہوں، حقوق اللہ سے متعلق ہوں، حقوق العباد سے متعلق ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ ایک انسان جو کفر کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، جو کفر کی زندگی سے، شرک کی غلاظت و گندگی سے نجات چاہتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو زبان سے تسلیم کر لے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرے، پھر جا کر کے وہ شخص کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی زبان سے حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اسی زبان سے نیکی اور بھلائی کی باتیں کی جاتی ہیں، اسی زبان سے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا نغمہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی زبان سے، جی ہاں، اسی زبان سے اگر بے لگام ہو جائے تو پھر آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ اسی زبان سے کفر بکتا ہے انسان، اسی زبان سے انسان اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلے صادر کرتا ہے، اسی زبان سے انسان
کفر کی دعوت دیتا ہے، شرک و بدعت کی دعوت دیتا ہے، حق کے راستے میں روڑے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملے کرتا ہے، گانے گاتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات ہیں جو اسی زبان سے انجام دیے جاتے ہیں۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر شریعت اسلامیہ نے زبان کی حفاظت پر بہت واضح ارشادات دیے ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات یا رسول اللہ، میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور میں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے کا نسخہ بتا دیجئے، نجات پانے کا طریقہ اور ذریعہ سمجھا دیجئے، کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے کہ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی طرف رہنمائی کی، اور یہ تینوں باتیں واقعی معنی میں ایسی ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو یقینی معنی میں اسے جنت مل جائے گی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمائی وہ کیا تھی؟ امسک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان پر اپنی گرفت مضبوط رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول اپنا مضبوط رکھو، اپنی زبان کو لگام دو، یہ زبان کہیں بے لگام نہ ہو جائے، جو چاہو جیسے چاہو جس کے بارے میں چاہو جب چاہو نہ بک دو، بلکہ اس زبان پر تمہاری گرفت کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط ہونی چاہیے۔ کتنی ملائم ہے یہ زبان، 32 دانتوں کے بیچ میں کتنی حفاظت سے رہتی، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس زبان کو آپ اس سے کہیں زیادہ سنبھال کر کے اس کو کیا کریں؟ استعمال کریں، ورنہ یہ زبان دلوں کو زخمی کر دے گی، رشتوں کو توڑوا دے گی، قتل کی نوبت آ جائے گی، اور نامعلوم کیا کچھ پریشانیاں ہوں گی جو سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیان کی، انہیں یہ بات فرمائی کہ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، عقبہ ڈیوٹی سے، نوکری سے جب تمہیں فرصت مل جائے گھر آؤ، کپڑے بدل لو، تو سڑک ناپتے ہوئے چوپالوں کی طرف، دکانوں کی طرف، پارکوں کی طرف، غلط دوستوں کی طرف مت جاؤ، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے بچے تمہاری تربیت کے محتاج ہیں، تمہارا بوڑھا باپ تمہاری عنایت و توجہ کا محتاج ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے، سڑک ناپتے ہوئے چوپالوں کی طرف جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو عزت و شرافت پر اس کے کیا لگ چکا ہوتا ہے؟ بٹا لگ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کو تیسری بات کیا بیان فرمائی؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، انسان جتنی کوشش کر لے، جتنا زہد و عبادت کی بلندی پر پہنچ جائے، فرشتہ نہیں بن سکتا۔ گناہ ہو جانا یہ شرط ہے، لازم ہے، اور جب تم سے انسانی بشری تقاضے کے مطابق بھول یا چوک ہو جائے تو گرم آنسو گرا کر کے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے گناہ کی تلخی کو اپنے آنسو سے کیا کر دو؟ اس کو دھل دو۔ یہ تینوں باتیں اگر واقعی معنی میں انسان کی زندگی کا حصہ بن جائیں تو ایک انسان کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، حدیث کے راوی سفیان ابن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مضبوطی کے ساتھ اس کو میں پکڑ لوں، تھام لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو تم کہ میرا رب اللہ ہے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاؤ۔ صحابی کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو میرے تعلق سے، میرے بارے میں سب سے زیادہ
کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ کس چیز کا خوف آپ کو ہے میرے تعلق سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارے تعلق سے مجھے سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ اسی زبان کا، کہ تم اس زبان کو غلط استعمال کر کے کہیں اپنی عاقبت، اپنی دنیا خراب نہ کر لو، اس لیے کہ زبان جب پھسلے گی تو انسان کے لیے بربادی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، زبان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ ایک انسان اپنے ایمان کو محفوظ، اپنے ایمان کو کامل سالم رکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کی اصلاح نہ کر لے، اپنے دل کی تطہیر نہ کر لے، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر لے، اور دل کی صفائی، دل کی اصلاح، نفس کا تزکیہ، نفس کا اصلاح یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان کی زبان بے قابو میں رہے گی، بے لگام رہے گی۔ تو ایمان آپ کا اس وقت محفوظ رہے گا جب آپ کے دل کی تطہیر ہو جائے، اور دل کی صفائی، نفس کا تزکیہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان پر اپنی گرفت، اپنا کنٹرول مضبوط نہ کر لیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے خطبے کے بعد یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس شخص کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے، جواب دہی کا اسے احساس ہے کہ جو کر رہا ہے اسے بھرنا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ بھلی بات کہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرے، نیکی تک کی طرف بلانے کے لیے اپنی زبان کو کھولے، قرآن کی تلاوت کے لیے کھولے، اللہ کی ذکر اور بڑائی کے لیے کھولے، یا پھر اپنی زبان کو کیا رکھے؟ خاموش رکھے۔ دینی بھائی اور دوستو، مذہب اسلام ایک مسلمان کو صرف اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ عبادت کریں، آپ بندگی کی طرف بڑھتے چلے جائیں، بلکہ ان چیزوں سے بچنے کی طرف تلقین کرتا ہے، ان کرداروں سے روکتا ہے جو منفی ہیں، جو آپ کے لیے آپ کے دل کے لیے نقصان کا کیا بن سکتے ہیں؟ سبب بن سکتے ہیں۔ مثلا غیبت ہے، مثلا جھوٹ ہے، مثلا چغلی ہے، یہ ساری چیزیں منفی کردار ہیں۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور یہ چیزیں بھی ہیں، زبان اس کی پھوہڑ ہے، بھدے کمنٹ کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان نماز پڑھ کر کے بھی، زکوٰۃ دے کر کے بھی، روزہ رکھ کر کے بھی صحیح معنی میں اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور انجام اس کا کیا ہو جائے گا؟ بھیانک ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ ان فلانا تذکر، فلاں عورت کا بیان بخان بڑا ہو رہا ہے، بکثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، بڑا نام چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کثرت سے نفلی نمازیں بھی پڑھتی فرائض کو کے بعد، کثرت سے زکوٰۃ کے بعد صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، کثرت سے نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی ہے اس کی، الا انہا توذی جیرانہا، زبان کی وہ پھوہڑ ہے، زبان کی وہ کچی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو پریشان کیے رہتی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت اپنے زبان کی بدسلوکی، اپنے زبان کی بے لگامی کی وجہ سے جہنم کی سزا پا کر کے رہے گی۔ غور فرمائے، زبان کی بے لگامی، زبان کی سختی، زبان کی ترشی، کڑوی زبان اس کو صدقات و خیرات کا ایک طرف حسین گلدستہ ہے اس کے پاس، لیکن اسے جہنم میں جانے سے روک نہیں پا رہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اور ہے جو واجبی زکوٰۃ دے دیتی ہے، فرائض کو ادا کرتی ہے، نفلی صدقات، نفلی روزے، نفلی دین نیک کام کر لیتی ہیں تھوڑا تھوڑا، لیکن ہاں بڑی سلیقے کی زبان ان کی ہے،
بڑی میٹھی زبان ہے ان کی، کبھی ان کی زبان سے کوئی تکلیف پڑوسی محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنتی۔ جی ہاں میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کی زبان سے آپ کے کمپنی کا ساتھی جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کا روم پارٹنر، آپ کا پڑوسی پریشان ہے تو آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ ایسا مسلمان اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتا۔ آپ کی صدقات و خیرات، آپ کا چہرہ اور مہرہ جو دینی ہے، یہ ساری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو جہنم میں جانے سے نہیں روک پائیں گے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، بڑی مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ایک انسان روزہ رکھے جھوٹ بولے، ایک انسان روزہ رکھے زبان کو بے لگام کر دے، بھوک پیاس اس کے حصے میں آئے گی، اس کے حصے میں کوئی فائدہ حاصل، عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، عبادتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں اگر ایک مسلمان کی زبان کیا ہو؟ بے لگام ہو۔ اگر ایک مسلمان کی زبان کیا ہو؟ بے لگام ہو، بالکل اس کے کنٹرول میں نہ ہو، اس کی زبان، اپنے زبان پر اس کی گرفت مضبوط نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ باتوں کی وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی ایک باتیں بتائیں، کہا اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان کے ہاں اللہ کا خوف ہی نہ ہو تو ساری نیکیاں عکارت ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور بہت ساری باتیں بتائیں، اور اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخْزُن لِسَانَكَ إِلَّا فِي خَيْرٍ، کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، جب کھولو تو بھلی بات کہو۔ جی ہاں، زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے پیار کی زبان انسان کے دل کو جیت لیتی ہے، اور ترش زبان انسان کے دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ آپ کسی پریشان حال انسان کے پاس چلے جائیں اور آپ کہیں کہ کیا میں آپ کی اس مشکل کی گھڑی میں آپ کی کوئی پریشانی دور کر سکتا ہوں، زندگی بھر کے لیے آپ نے اس کو اپنا کیا کر لیا؟ گرویدہ بنا لیا۔ لیکن آپ کی ٹیڑھی زبان نکلی ہوئی، آپ کی جوانی کی اکھڑی ہوئی زبان آپ کے باپ کو، آپ کے خاندان کے لوگوں کو کیا کر سکتی ہے؟ تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَخْزُن لِسَانَكَ، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، جب کھولو تو خیر کے کام میں، فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، اس کے ذریعہ تم شیطان پر کیا ہو جاؤ گے؟ حاوی ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اپنی زبان پر گرفت مضبوط رکھتا ہے وہ شیطان پر کیا ہو جاتا ہے؟ غالب ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کی زبان بے لگام ہو گئی، جس انسان کی زبان بے کنٹرول ہو گئی، اس کی گرفت اس پر مضبوط نہیں رہ گئی، پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان کی بے لگامی سے سینکڑوں گناہ اس سے کیا کرتا ہے؟ کروا دیتا ہے، اور پھر ایسے انسان کی نیکیوں کو بھی شیطان کیا کر دیتا ہے؟ ضائع اور برباد کروا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زبان کی نقصانات، زبان کی بے لگامی کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن عوججت عوججنا وإن استقمت استقمنا، کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم سنبھال کے رہنا، ورنہ تمہاری بے لگامی کی وجہ سے ہمیں تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ جی ہاں، بد سلیقگی زبان سے ہوتی ہے، زبان بے لگام ہوتی ہے، اور مار کھاتا ہے انسان کہاں پر؟ اپنے سر پر۔ مار کھاتا ہے انسان کہاں پر؟ اپنے پیٹھ پر۔ زبان بے لگام ہوئی، اور انسان جس کے خلاف اس نے اپنی زبان کو بے لگام کیا ہے، جب ملاقات ہو جاتی ہے بعد میں تو شرم کے مارے اپنی آنکھوں کو کیا کر لیتا ہے؟ نیچا کر لیتا۔ اچھا بھلا انسان آپ جانتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھا، سکون سے بیٹھا ہے، اور جب کوئی شخص آتا ہے، کوئی جملہ کہتا ہے، پلٹ کر یہ جواب دیتا ہے، اور نتیجہ دونوں میں کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ مار پیٹ کی طرف۔ پتہ یہ چلا کہ سارے جسم کی تکلیف پہنچانے میں اگر کوئی چیز اہم رول اور کردار ادا کر رہی ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی زبان کی بے لگامی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین
اپنی زبان کے تعلق سے بہت ہی محتاط رہتے تھے، بہت ہی سنبھال کر وہ اپنی زبان کو کیا کرتے تھے؟ استعمال کرتے تھے۔ اپنے زبان کے تعلق سے اپنی ایک ایک بات کو تول کر کے وہ بولتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ روزے سے تھی، خادمہ آئی، بادی آئی، افطاری کا وقت ہو چکا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ خادمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سیدہ حکم ہو تو میں افطار آپ کے لیے لگا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک بہت زیادہ نہیں لگی تھی، کچھ ذہنی طور سے وہ کسی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دسترخوان لگا دو، کچھ کھلواڑ کرتے ہیں، یعنی کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے کھانا لے لوں گی۔ لیکن فوراً احساس ہو گیا کہ زبان ہماری بے لگام ہو گئی، پھسل گئی۔ اللہ کی نعمت کے ساتھ کھلواڑ کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے۔ پریشان ہو اٹھی صدیقہ، انہوں نے اپنے پیسوں کو اکٹھا کیا، 2 غلام خریدا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا تاکہ ان کے گناہوں کا کیا بن جائے؟ کفارہ بن جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے کسی شاگرد، کسی شخص کی زیارت کے لیے وہ گئے، بیمار تھے، ان کی بیمار پرسی کی حال دریافت کیا، کہا کہاں دوا کراتے ہیں آپ؟ کہا فلاں ڈاکٹر سے۔ ان کی زبان پھسل گئی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پھسل گئی۔ انہوں نے کہا اس ڈاکٹر کے بجائے فلاں ڈاکٹر سے دوا کرا لیجئے، وہ زیادہ ہوشیار ہے۔ امام صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے گویا یہ ڈاکٹر ہوشیار نہیں ہے، امام صاحب کو یہ کہنا تھا کہ اس سے بھی علاج کرا کر کے دیکھیں، آپ کو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ ہماری زبان کیا ہو گئی؟ پھسل گئی، اور توبہ و استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں میرے بھائی اور دوستو، ایسی باتوں پر، ایسی معمولی باتوں پر کون ہے وہ شخص جو اخروی سزا آخرت میں پکڑ سے گھبرائے اور کفارے کے لیے سوچے اور ایسی چیزوں کی طرف دھیان دے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ہاں ہماری کیا ہو جائے؟ گرفت ہو جائے۔ آج تو ہم تھوڑی سی بات کسی شخص سے ہو جائے تو دل یہی چاہتا کہ اسے اکھاڑ کر کے جڑ سے کیا کریں؟ ہم پھینک دیں۔ یاد رکھو آپ طاقتور ہیں، اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے اور دنیا میں آپ نے اس سے معافی نہیں لی ہے، معافی نہیں مانگی ہے، تو قیامت کے دن آپ کی حسنات اور آپ کی نیکیاں وہ چاٹ لے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اگر خدا نخواستہ زندگی میں انسان ہے کسی سے معاملہ پہنچ جائے تو انسان کو بہت سنبھال کر کے اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، بہت تول کر کے بولنا چاہیے کہ مبادا آپ کی زبان سے اسے کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ لوگ مجلسوں میں ہوتے ہیں تھوڑا آزاد ہو جاتے ہیں، بے لگام ہو جاتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ساتھیو یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر کوئی شخص حکومت وقت کی طرف سے، مخابرہ کا، CID کا کوئی آدمی، حکومت کا کوئی آدمی تمہارے بیچ میں بیٹھا ہے اور تمہاری بے لگامی جو ہو رہی ہے حکومت کے تعلق سے یا دیگر تعلق سے وہ باتیں وہ پہنچا دے گا، تو کیا تم اسی طرح سے بات کرو گے جیسے بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بالکل ہوشیار ہو جائیں گے۔ سفیان ثوری نے کہا یاد رکھو اللہ کی طرف سے فرشتہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کی طرف سے فرشتہ مامور ہے، جو کچھ تم بول رہے ہو ریکارڈ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہاری ہر بات کا نوٹس لیا جائے گا، اس لیے تم اپنی زبان کو سنبھال کر کے استعمال کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں موجود تھے، آپ ہنسنے لگے، ہنس پڑے، مسکرا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صحابہ کو مخاطب کیا، کہا ساتھیو یہ نہیں پوچھو گے کہ ہم کیوں مسکرا دیے، ہمیں ہنسی کیوں آئی؟ صحابہ نے کہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھیو مجھے اس آدمی کے جھگڑنے پر قیامت کے دن اللہ سے ہنسی آ گئی۔ کون آدمی جھگڑنے پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اللہ سے جھگڑے گا
اور کہے گا کہ اے اللہ کیا تیرا یہ وعدہ نہیں کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، تیرے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ پھر بندہ کہے گا کہ اے مولا پھر میں آج کے دن اپنے تعلق سے کسی دوسرے کی گواہی، کسی دوسرے کی شہادت کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے کیا میں اور میرے یہ فرشتے کرامن کاتبین جو ہیں کیا گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں آج کے دن اپنے نفس کے علاوہ کسی چیز کی گواہی اپنے بارے میں قبول نہیں کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ منہ بند ہو جائے گا، زبان خاموش ہو جائے گی اور جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے، انطقنا اللہ انطق کل شیء، اور انسان پریشان ہو جائے گا۔ جب پھر زبان کھلے گی تو کہے گا کہ بربادی ہو تمہارے لیے، ہم اللہ سے تمہارے لیے لڑ رہے تھے اور تم ہی ہمارے لیے گواہی دے، ہمارے خلاف کیا کر رہے ہو؟ گواہی دے رہے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن یہ آنکھ گواہی دے گی کہاں کہاں آپ نے خیانت کی، یہ شرمگاہ گواہی دے گا کہ آپ نے اس کا استعمال حرام اور ناجائز طریقے سے کہاں کیا، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ قلم گواہی دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دن کے لیے انسان کو ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کی زندگی مسلمان کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان عام طور سے تنہا ہے، بہت شانت ہوتا ہے، بڑے سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن عجیب حالت ہوتی ہے ہماری، ہم دوستوں کے ساتھ چلے جائیں، ہم کسی کی مجلس میں چلے جائیں یا کوئی شخص ہمارے پاس چلا جائے، ہم فوراً اپنی زبان کو کیا کر دیتے ہیں؟ بے لگام کر دیتے ہیں، اور مجلس کا بندہ بننے کے لیے، باتوں میں نمک مرچ لگا کر کے چٹخارا بنانے کے لیے اتنی باتیں ہم کر جاتے ہیں اور ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں جو ہماری آخرت کی بربادی کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کافی ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مجلس سے اٹھتے ہیں تو گناہ کا بوجھ، گناہ کا گٹھر وزنی ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کفارے مجلس کی دعا سکھائی کہ ایک مسلمان اگر بیٹھا ہے پھر کہیں بھی انسانی بنیاد پر زبان اس کی بے لگام ہو جائے تو وہ دعا پڑھ لے تاکہ اس قسم کی خطا اور بشری لغزش جو اس سے ہو گئی ہے اس کی کیا ہو سکے؟ تلافی ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر الا اخبرک بملاک ذلک کلہ قال بلا یا رسول اللہ، اے معاذ کیا میں تمہیں نیکیوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرور بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا، پکڑ کر کے کہا کف علیک ھذا، معاذ اپنی اس زبان کو جو دونوں جبڑوں کے درمیان تمہارے ہے اس کو سنبھال کر تم استعمال کرو، کف علیک ھذا۔ معاذ نے کہا اَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بسا اوقات ہم مجلس میں، خوش گپیوں میں، ہنسی مذاق میں کچھ باتیں ہم سے ایسی ہو جاتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی بنیاد پر بھی ہمیں اخروی مواخذہ ہو جائے گا، آخرت میں ہماری گرفت ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثقلت کا امک، معاذ تم بھولے بن رہے ہو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اکثر لوگ جہنم میں بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے منہ کے بل، بعض روایتوں میں ہے کہ ناک کے بل گھسیٹ کر کے انہیں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہی ہوگی زبان کی بے لگامی۔ مجلس میں بیٹھا ہے انسان، مجلس کا بندہ بننے کے لیے، مجلس کو جمانے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں دکھانے کے لیے بے لگام ہو جاتا ہے اور ہنسی مذاق کا ماحول بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں کر دیتا ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، ہم یہاں پر بے اعتدالی کرتے ہیں، کہتے ہیں مذاق میں بات کہی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ مذاق میں بھی درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث فیکذب، اس شخص کے لیے جہنم کا طبقہ ہے، جہنم کا حصہ ہے، ایسا انسان جہنم رسید ہوگا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گڑھتا ہے اور جھوٹی بات ملا کر کے اس میں مزہ لانے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، میڈیا کا ہے، ٹیلی ویژن کا ہے، ٹیلی ویژن پر مختلف شوز کا ہے۔ لوگ خالد بن ولید، ابو عبیدہ ابن الجراح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ آج ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے لوگ سیریل دیکھتے ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے دیکھتے ہیں، لافٹر شو دیکھتے ہیں، ہنسی اور مذاق کا شو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر غیر تو غیر ایسے لوگ جنہیں مسلم فنکار کہا جاتا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دین اور اصحاب دین کا مذاق اڑانے میں بے دریغ ہوتے ہیں، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ایسی چیزوں کا جو شاعر دین ہیں اس کو مذاق بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ کیا کریں، ہنسیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مذاق کی سب سے بدترین قسم وہ ہے کہ ایک انسان کسی دیندار انسان کا مذاق اڑائے، مثلا اس کی ٹوپی کا، مثلا اس کی داڑھی کا، ٹخنے سے اوپر اس کے پیجامے کا، اس کے پیٹ کا، اس کی تقریر کا، اس کے کھانے سے متعلق کوئی بھدا کمنٹ کرے۔ مثلا آج کے زمانے میں بہت مشہور چیز ہے، ہر آدمی کو دیکھو، مولوی پیٹو ہوتے ہیں، بڑے بزدل ہوتے ہیں، ان کو مرغا چاہیے فلان۔ یاد رکھنا بات معمولی نہیں، ہنسیے نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ منافق بھی تھے۔ منافقوں کی ایک جماعت نے، ایک صحابی موجود تھے، اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ لوگ جو ہم میں قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے پیٹو لوگ ہیں، کھاتے خوب ہیں دبا کر کے اور انتہائی بزدل ہیں۔ انہوں نے اس کی بات منافق کی سن لی، کہا اللہ کی قسم تمہاری یہ بات مدینہ پہنچ کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور سناؤں گا۔ مدینہ وہ صحابی پہنچتے ہیں، اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ لافٹر کے نام پر اہل دین کا مذاق اڑایا جائے اور ان کے کسی دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑایا جائے، اور ایک مسلمان شخص ایسے لوگوں کے بارے میں تجربات، دنیاوی مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ آخر کی زندگی بڑی گھٹن کی جیتا ہے، گھٹ کر کے مرتا ہے، اور آخرت تو اس کی برباد ہو ہی چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عام طور سے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے آج کے زمانے میں کہ ایک انسان دیندار ہے، ایک انسان بڑا نمازی ہے، ایک انسان صوم و صلات کا پابند ہے، وہ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں رکھتا، وہ اپنے گھر میں جو ہے کیبل نہیں لگاتا، وہ سیریل نہیں دیکھتا، وہ فلمیں نہیں دیکھتا، اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ نہیں کرتا۔ لیکن اس کی مشکل کیا ہے کہ دیندار ہونے کے ساتھ دینداری تو اس کے ہاں ہے، شاعر دین کی پاسداری تو اس کے ہاں ہے، لیکن اس کی مشکل کیا ہے کہ زبان اس کی کیا ہے، بے لگام ہے، اللہ کے بندوں کا نام نکالتا ہے، اللہ کے بندوں پر بھدے کمنٹ کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے تعلق سے مختلف باتیں پھیلاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جان لیجئے ایسے انسان کا بھی حال بڑا برا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ کو آپ نے خود مخاطب کیا، اتدرون المفلس، اے میرے ساتھیوں جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس مال و منال نہ ہو، جس کے پاس مال و متا نہ ہو، فلاں چیز نہ ہو، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق صحابہ نے جواب دیا۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گویا ہوئے، کہا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ انسان ہوگا جو اللہ کے پاس آئے گا، اس کے نیکیوں کے گٹھر میں نماز کا بھی گلدستہ ہوگا، روزہ کا بھی گلدستہ ہوگا، صدقات و خیرات بھی اس نے کی ہوں گی،
لیکن اس کی پریشانی کیا ہوگی کہ اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اور ایسے لوگ جن کو اس نے گالی دی ہے، جن کی عزت و آبرو پر اس نے ڈانکا مارا اپنی زبان کی بے لگامی کی وجہ سے، انہیں جھوٹے تہمت اور الزام سے انہیں کیا کر دیا ہے، مبتلا کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے ان کے کردار کشی کی ہے، وہ لوگ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں لے لے گا اللہ تعالیٰ اور ان کے گناہ ان کو دے دے گا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ اور بھی آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ، اس نے میرے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، اس نے میرے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے، مولا اس نے مجھے بھی ستایا ہے، میرے بچوں پر اس نے جو اپنی زبان کھولی ہے، میرے گھر کے تعلق سے، میری بیوی کے تعلق سے، میرے غائبانے میں اس نے میرے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے سماج اور معاشرے میں کرش کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے سازشیں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، اللہ مولا میرا بھی حق اس پر بنتا ہے۔ ایسے انسان کے پاس نیکیاں اب نہیں رہ جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس پر ڈال دے گا اور پھر اسے جہنم میں اٹھا کر کے کیا کر دے گا، ڈال دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ نیکیاں تو ہوں گی اس کے پاس، لیکن زبان کی بے لگامی کی وجہ سے اور زبان کی درازی کی وجہ سے، زبان پر کنٹرول اور گرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے جس کا دل چاہا دکھایا، جس کی عزت چاہی سرے بازار رسوا اور نیلام کیا۔ آئے گا قیامت کے دن اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں کیا کر دے گا، ڈال دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابی رسول ہیں، بڑی مشہور حدیث انہوں نے بیان کی، سہل بن سعد غالباً حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اگر کوئی شخص دو چیزوں کی ضمانت دے دے، کون سی دو چیزیں؟ دونوں جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے قینچی سے تیز چلتی ہے اور تھکتی بھی نہیں ہے، سب جبڑا تھک جائے گا، آپ بولتے بولتے تھک جائیں گے لیکن زبان نہیں تھکتی، ہڈی بھی نہیں اس میں، بڑی پھرتی ہے اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کو مسلمان کی زبان صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی زبان، اگر کوئی شخص اس کی ضمانت دے دے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کو حلال طریقے سے استعمال کرنے کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے ضمانت کون دے رہا ہے؟ اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر اگر ایک عام آدمی کسی انسان کی ضمانت لے لیتا ہے تو سماج اور معاشرہ اس کو تسلیم کرتا ہے، حکومت وقت قانون اسے تسلیم کرتا ہے، اور یہاں پر ضمانت لینے والے صادق المصدوق ہیں، یہاں پر ضمانت لینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس کے لیے جنت کی، اگر دو چیزوں کو وہ ضمانت دے دے کہ وہ صحیح طور پر استعمال کرے گا۔ لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اسی نبی سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھیوں نے دوبارہ یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی تعداد جو کثرت سے ہوگی وہ کس وجہ سے ہوگی؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الرجل النار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی وجہ سے اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے، بعض روایتوں میں کہا العجوفان، دو کھوکھلی چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کس وجہ سے چلے جائیں گے؟ اپنی شرمگاہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کے لیے محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے،
میں جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کے لیے محل کی ضمانت لیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولنے کی ضمانت دے دے۔ اللہ اکبر! ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے میرے بھائیوں؟ کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ انسان کی زبان اگر کڑوی ہو گئی تو سماج اور معاشرے میں بھی وہ رسوا ہو جاتا ہے، اور آخرت تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی زبان کے تعلق سے محتاط رہنا چاہیے۔ آئیے اس تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف صالحین کس انداز سے محتاط تھے۔ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے، اپنے اہل خانہ کے تعلق سے کس قدر محتاط رہتے تھے اور کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دیتے تھے۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجلس میں بیٹھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، میں نے ایک بات کہہ دی، میں نے یہ کہہ دیا حسبک من صفیہ کذا و کذا، کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ صفیہ ایسی ویسی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ روات نے تصریح کی ہے کہ ان کا مقصود تھا کہ جسم کی ناٹی چھوٹے قد کی ہیں، پست قد کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا لقد قلت کلمہ، تم نے عائشہ ایسی بات کہتی ہے، لو مجزت بماء البحر لمجزته، اگر سمندر کے پانی میں وہ بات ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی بدل جائے گا۔ اللہ اکبر! سمندر جو دنیا بھر کی گندگیوں کو لے کر کے ہضم کر لیتا ہے، پھر بھی اس کا پانی کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ کتنی لاشیں، کتنے مردے، دنیا بھر کی خرافات، لیکن سب کو بٹھا کر کے وہ کیا رہتا ہے؟ صاف رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو فرما رہے ہیں کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بدل جائے گا۔ اللہ اکبر! عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجلس میں اللہ کے رسول کے میں تھی، اور ایک مرتبہ میں نے کسی انسان کی نقل اتار دی۔ ہوتا ہے، عام طور سے کسی کی عادت ہوتی ہے تقریر کے دوران کسی چیز کی بات کرنے کے انداز میں یا اور کسی چیز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی بری لگ گئی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فوراً کہا کہ عائشہ، اگر مجھے دنیا میں اتنا مال مل جائے، اتنا مجھے دیا جائے کہ میں کسی انسان کی نقل اتار دوں، تو میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے اہل خانہ کے تعلق سے محتاط رہتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا کرتے تھے کہ اے زبان، بھلی بات کہہ اور آرام فائدہ اٹھا، یا پھر خاموش رہ اور عافیت میں رہ۔ جی ہاں، یہ زبان جب کھلے گی تو یاد رکھیں، یا تو آپ کے لیے کھلے گی، آخرت کی کرنسی کی شکل میں نیکیاں پھیلائے گی، یا آپ کے اوپر کھلے گی۔ جب زبان آپ نے کھول دی اور اس کو بے لگام کھول دیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ گناہ آپ کے لیے کیا کیے جا رہے ہیں؟ جوڑے جا رہے ہیں۔ ایک انسان کو اسی ناطے ہمیشہ اپنی زبان کے تعلق سے بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ والذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ حقیقی معنی میں کوئی معبود نہیں ہے، ما من شیء علی ظہر الارض، زمین کے پشت پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قید میں رکھنے کی ہے، بند کر کے رکھنے کی ہے، قید خانے میں رکھنے کی چیز ہے، تو وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اس لیے کہ زبان کو اگر بے سلیقہ استعمال کریں گے تو پھر ایسی صورت میں سوائے بربادی کی اور کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ ہے، لسانک حسانک فإن سنتہ سانک وإن ہنتہ ہانک، تمہاری زبان خود سر گھوڑے کے، اگر لگام لگا دو گھوڑے کو تو منزل آسان ہوگی، اور اگر گھوڑے کی لگام ڈھیل کر دی جائے تو گھوڑا تمہیں کیا کرے گا؟ پٹخ دے گا۔ اسی طرح اگر ایک انسان اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دے تو پھر وہ زبان اس کے لیے
بربادی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بنے گی، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب کر کے رکھ دے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑ کر کے اسے گوشما کر رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں۔ اسی اثنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ان ھذا اوردنی شر الموارد، یہ زبان ہمیں برے دن دیکھنے پر کیا کرتی ہے، مجبور کرتی ہے۔ ان ھذا اوردنی شر الموارد۔ میرے بھائی اور دوستو، کوئی بدبخت دشمن صحابہ اس حدیث پر اگر کمنٹ کرے کہ یہ کون سی صدیقیت ہے کہ زبان کو اپنے موڑا جائے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عبادت و اطاعت میں وہ سب سے آگے ہوتے تھے، اللہ کے حقوق کی پاسداری میں وہ بہت آگے ہوتے تھے، اور رات میں قیام بھی کر لیتے تھے، اور واجبات جو ہوتے تھے اس کو ادا کر لینے کے بعد بھی اپنے تعلق سے ڈرتے رہتے تھے، اپنے تعلق سے گھبراتے رہتے تھے کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے حسین گلدستے میں کہیں کوئی کانٹا نہ چبھا ہو اور وہ ہمارے لیے آخرت میں بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ جی ہاں، آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو اور مسلمانوں اپنی زندگی کو دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہماری زندگی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ حدیبیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے زیارت کی نیت سے آپ مکہ جاتے ہیں۔ حدیبیہ بنامی جگہ میں روکا جاتا ہے، بات لمبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ یہیں پر بال اپنے کیا کر دو، مڈا دو اور حلال ہو جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دینی، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ کہا نہیں، ہم حق پر ہیں اور میں رسول برحق ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، کہا فلماذا نؤتی الدنیۃ فی دیننا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حق ہیں، آپ حق پر ہیں اور آپ ہی رسول برحق ہیں تو دبنے کی کیا بات ہے۔ ایک ان کی جذباتی، ان کی ایمانی غیرت تھی۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں کہی ہوئی وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جسے میں گستاخی سمجھتا ہوں، وہ بات ہمیں ہمیشہ پریشان کی رہتی، اور میں اتنی کثرت سے روزے رکھتا ہوں، صدقات و خیرات کرتا ہوں، نیکی کے کام کرتا ہوں کہ حدیبیہ میں کی ہوئی غلطی جو میری تھی اس کا کیا بن جائے، کفارہ بن جائے۔ آج کہاں ہمارے اندر یہ احساس ہے میرے بھائی اور دوستو؟ آج ہمیں کہاں یہ احساس ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں پر دھیان دیں اور اس طرح کی چیزوں کے تعلق سے ہم سوچیں۔ آج کا مسلمان وہ بالکل جیسے لگتا ہے کہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی دوسرے مسلمان کے تعلق، زبان ہی نہیں ہاتھ چلاتا ہے، اب تو ہاتھ ہی نہیں تلوار بھی چلاتا ہے، اور مرنے والا بھی جنتی بنتا ہے اور مارنے والا بھی کیا بن رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زندگی کے متعلق۔ یہ زبان بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، یہ زبان بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے آپ سے کہا اس تعلق سے آپ کو ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بے خیالی میں نکلی ہوئی ایک بات کی بنیاد پر انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور بے خیالی میں کہی ہوئی ایک بات کی بنیاد پر انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک انسان نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، حتی لا یبقى بینہ و بین الجنت الا شبرا، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ثم یتکلم بکلمۃ، ایسی کوئی کفر کی بات بک دیتا ہے، تہوی بہا الی جہنم 70 خریفا، جہنم میں 70 میل دور اسے اٹھا کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ پھینک دیا جاتا ہے۔
تو انسان کو اپنے زبان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. زبان کے تعلق سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے. زبان کو بہت ہی سنبھال کر کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، آپ فون پر بیٹھے ہوئے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ گاڑی چلاتے ہوئے بے خیالی میں کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں، آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ لا يلقى لها بالا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہ توجہ بھی نہیں دیتا ہے، بے خیالی میں کہہ دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا وہ انسان مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس انسان کو جہنم میں اٹھا کر کے کیا کر دیا جاتا ہے؟ پھینک دیا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں شیخ حریفی، نامور خطیب ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی انسان ان سے آ کر کے یہ واقعہ بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا، سفر پہ تھا، ریڈ لائٹ پہ کھڑا تھا، اور وہاں پر بغل میں ایک شخص خوبرو انتہائی دیندار مشرع انسان گاڑی میں بیٹھا ہے، اور اس کی گاڑی سے میوزک اور غلط قسم کے فحش گانے کی آواز آ رہی ہے. اس نے جب اسے دیندار دیکھا تو اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، بوری بجایا، آواز دینے کی کوشش کی، اور اتنے میں اشارہ گرین ہو گیا، آگے گاڑی بڑھ گئی. اس انسان نے اس کا پیچھا کیا. کچھ دور کے بعد پیٹرول پمپ آیا، اس نے گاڑی موڑی، اس نے بھی گاڑی اس کے ساتھ موڑ دی. وہاں کیا دیکھا کہ اس انسان نے دینی مجلات اور جرائد ڈائجسٹ خرید رہا ہے. حیران ہو گیا کہ انسان ایک طرف چہرہ مہرہ دینداری کا اور عمل بھی دینداری کا، اور دوسری طرف گاڑی میں اس طرح سے آواز، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑا پریشان انسان غصے میں آ گیا اور اس کے سامنے چلانے لگا. اس نے کہا بھائی، وہ بول نہیں پا رہا تھا، اشارے سے اس نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری لکھ کر کے بتایا کہ تمہاری گاڑی سے اس قسم کے گند فحش گانے جو ہے اور پوری اسپیڈ کے ساتھ آواز آ رہی. کہا یہ گاڑی میرے بھائی کی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میری گاڑی سے کوئی آواز آ رہی. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سننے کی طاقت سے محروم کیا ہے، اسے گویائی کی نعمت سے محروم رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا چاہتا ہے. کیا پتا اگر اس کے پاس بھی سننے کی طاقت ہوتی، اس کے پاس بھی گویائی کی طاقت ہوتی، تو اسی کی بنیاد پر وہ قیامت کے دن اس کی زبان اس کے لیے جو ہے بربادی کا کیا بن جاتی؟ سبب بن جاتی. تو میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان کو ہمیشہ اپنی زبان کی نعمت کا احساس ہونا چاہیے. اپنی زبان کی نعمت کے تعلق سے اسے سوچنا چاہیے کہ یہ زبان اللہ نے جو دی ہے اسے مسلمان کی، اس کا کام کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے. یاد رکھیں، پیر پھسل جائے، پیر ٹوٹ جائے گا، لیکن زبان پھسل جائے تو پھر قتل و خونریزی کی نوبت آ جاتی ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں، بربادیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں مسائل کے انبار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی زبان کو کیا کر دیا ہے؟ بے لگام کر دیا ہے. شیخ حریفی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا درس جیل میں ہوا، اور میں نے اپنے درس کو جتنا ہو سکا میں نے بیان کیا. وہاں کے جیلر نے کہا کہ شیخ، کچھ بڑے قسم کے مجرم ہیں، قیدی ہیں، جن کو یہاں نہیں لے آیا جا سکتا ہے، یہاں نہیں لایا جا سکا ہے. حفاظتی دستور اور جو نظام ہے جیل کا، اس کی بنیاد پر بڑی بڑی سزائیں وہ بھوگ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ذرا آپ ان کو بھی نصیحت کر دیں. شیخ فرماتے ہیں کہ میں جیل میں گزر رہا تھا اور اچانک میری نگاہ پڑی ہے تو ایک انسان پر جو انتہائی دیندار لگا، اور یہ بھی دیکھا کہ جیل کی اس تنگ کوٹری میں وہ بیٹھ کر کے کوئی دینی کتاب پڑھ رہا. کہا میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر یہ انسان قتل کے جرم میں یہاں کیوں؟ کہا میں اس سے قریب ہوا، ماجرا جاننے کی کوشش کی. ماجرا کیا تھا؟ درد، دل کو دہلا دینے والی بات. کہا شیخ محترم،
نئی نویلی میری شادی ہوئی تھی، میرے ساتھ کمپنی میں کچھ لوگ کام کرتے تھے، اللہ جانے ان لوگوں کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی، میری ہو گئی، اس ناطے وہ حسد کی آگ میں جل گئے، یا وہ شاطر دماغ فتنہ پرور لوگ تھے، انہوں نے مجھے ڈیوٹی میں کام کے ٹائم میں الجھانے کی کوشش کی۔ ایک نے آ کر کے کہا، محمد، فرضی نام میں کہہ رہا ہوں، دیکھو تم جب ڈیوٹی پر چلے آتے ہو تو تمہارے گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کر کے رکتی ہے۔ اس نے پہلے دن وائٹ کر دیا، کہا نہیں یار۔ دوسرے نے آ کر کے دوسرے دن کہا اسی رنگ کی گاڑی، بات دل میں پڑ گئی۔ تیسرے نے آ کر کے، چوتھے نے آ کر کے کہا کہ ایک گاڑی میں ابھی آ رہا ہوں، تمہارے گھر کے سامنے کیا ہے؟ کھڑی ہے۔ اس نے سوچا میری بیوی، میری اہلیہ گھر میں تنہا ہے، ڈیلی میرے گھر کے سامنے گاڑی کیوں آ کر کے کھڑی ہوتی؟ اس نے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اس بچی کو، جس نئی نویلی دلہن تھی، اس کے ماں کے گھر بھیج دیا تاکہ اس عزت و آبرو کی کیا ہو سکے، رکھوالی ہو سکے۔ ان شاطروں نے کیا کیا؟ کہا محمد ابھی میں آ رہا ہوں، وہی گاڑی جو تمہارے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تمہارے سسرال کے سامنے۔ بہرحال ان لوگوں نے فتنہ گڑھا اور اس طرح اس بچے کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں آیا، تلملا اٹھا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ لازم ہے انسان معاملات کو غور سے دیکھے، چھان پھٹک لے، اپنی زبان کو، اپنی عقل کو، سب کو سمجھا لے۔ وہ جذباتی ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رات کو اس نے دیوار پھاند کر کے اپنی سسرال میں گھسا۔ اللہ کی وہ نیک بندی سو رہی تھی اور اس نے دھار دھار تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس لیے کاٹ دیا کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ زبان کی بے لگامی نے انسان کا خون بہا دیا۔ ایک عفت مآب عورت، ایک بیچاری کا خون ہوا، دو خاندانوں کے درمیان کیا ہوا؟ جھگڑا پیدا ہو گیا، اور ایک دیندار نوجوان قتل کے جرم میں کہاں ہے؟ جیل کی سزائیں کاٹ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ جب پیر پھسل جائے تو پیر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن زبان جب پھسل جاتی ہے تو بہت زیادہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عرب دنیا کے دو نامور مشہور انسان تھے، اقسم اور قس۔ یہ دونوں بڑے دانشور مانے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں ایک مرتبہ بیٹھک ہو گئی۔ دونوں نے آپس میں کہا، یار یہ بتاؤ، تم زبان کے تعلق سے، زبان کے جو حسائد ہیں، زبان سے جو کی جانے والی غلطیاں ہیں، وہ کتنا جانتے ہو؟ تم بتاؤ، میں بھی بتاتا ہوں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی دیکھو، زبان کے تعلق سے جہاں تک کی جانے والی غلطیاں ہیں بہت زیادہ، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں تک میری بات ہے میں نے نوٹ کر رکھا ہے 8000 غلطیوں کو جو ایک انسان اسی زبان کے ذریعہ کیا کرتا ہے، انجام دیتا ہے۔ لیکن ایک خوبی ہے، اور وہ کہ اگر اپنی زبان کو محفوظ کر لے تو خاموشی اپنا لے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، من سکت نجا۔ جو انسان خاموشی کو اپنی زندگی میں عادت بنا لے وہ نجات پا جاتا ہے۔ وہ فتنے میں مبتلا ہونے سے، گناہ کرنے سے، شیطان اس پر غالب ہو جائے، ان تمام چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایک انسان اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرے تو تمام بیماریوں پر، تمام برائیوں پر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غالب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا اپنی زبان کو کیا رکھے؟ کنٹرول میں رکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، زبان سے جو کی جانے والی غلطیاں ہیں، میں نے جیسا کہ کہا دونوں دانشوروں نے شمار کیا 8000۔ اس میں سے کچھ غلطیاں بڑی ہیں، کچھ غلطیاں چھوٹی ہیں، اور زبان سے جو بڑی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں، جن کو میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کہ انسان کفر بکتا ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلے دیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی زبان سے انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اور جھوٹ کا چلن آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی طبقہ محفوظ نہیں۔ دینی مدرسہ ہو، مسجد و محراب ہو، دینی معاملات ہوں، ہر جگہ جھوٹ۔ بلکہ ایک انسان، ایک مسلمان کہیے، آج جھوٹ کو چالاکی سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ بول کر کے کتنوں کو کیا کر دیا؟ ٹوپی پہنا دی۔ حالانکہ دوسروں کو اس نے بیوقوف نہیں بنایا، بلکہ اس نے اپنی عاقبت کیا کر لی؟ خراب کر لی۔ آج جھوٹ بول کر کے کورٹ اور کچہری کے اندر مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے، اور بری کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مجرم کر دیا جاتا ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، اسی جھوٹ کی بدولت انسان لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیتا ہے، اس پر ڈاکے مار لیتا ہے۔ جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جھوٹ کی سب سے قبیح ترین قسم کیا ہے؟ کہ ایک انسان جھوٹی گواہی کی شکل میں پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عُدِلَتْ شہادت الزور بالاشراک باللہ، اگر کوئی انسان جھوٹی گواہی دے کر کے کسی مجرم کو بری یا کسی بری کو مجرم بنا دیتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، تو ایسی گواہی انسان کی شرک باللہ کے مترادف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے اور اپنی زبان کو بھلائی کے کام میں کھولے، اور ضرورت پڑے تو انسان کو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ خاموشی توڑے وہ اور حق بیانی کا کام لے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک انسان شرافت کا لبادہ اوڑھ لے، شرافت کی چادر اوڑھ لے، اور وہ جہاں ضرورت ہے اس کے نہ بولنے کی بنیاد پر کسی کا حق ڈوب جائے گا، اور وہ خاموشی کو شرافت دے کر کے وہ اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ ایسا انسان گونگا شیطان ہے۔ ایسا انسان، پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گونگا شیطان ہے جس کی خاموشی پر دوسرا کا حق کیا ہو جائے، مار لیا جائے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب انسان بولے تو سچ بولے۔ اسی زبان کے ذریعہ میں نے آپ سے کہا غیبت کی جاتی ہے، اور غیبت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے کیا ہے، برابر ہے۔ اسی غیبت، اسی زبان کے ذریعہ چغلی کی جاتی ہے، اور چغلی کتنی خطرناک برائی ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے۔ دو خاندان میں بیٹھے بٹھائے جہاں ماحول جنت کا نظیر تھا، وہاں جہنم کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ ساس اور بہو جو آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ ماں اور بیٹی کا ہے، ان کے درمیان اسی چغلی کی بنیاد پر وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی آپس میں جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چغلی کی بنیاد پر، ایک چغلی کی بنیاد پر، وہی بھائی دوسرے بھائی کے خون کا کیا بن جاتا ہے، پیاسا بن جاتا ہے۔ لیکن چغل خور کا معاملہ کیا ہے، ہاضمہ اس کا کمزور، کان اس کا کچا، ادھر سنا ادھر جا کر کے کیا کر دیا، داغ دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ یہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے کہ یا تو لڑکا بچہ اپنے ماں باپ کی محبت و شفقت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور یا پھر اس کی بیوی کی طلاق کی شکل میں جا کر کے معاملہ کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی زبان سے کی جانے والی غلطیوں میں سے چغلی ہے، جس کا نقصان اگر بیان کیا جائے تو دنیاوی بھی ہے۔ اگر چغل خور کی چغلی واضح ہو جائے تو پھر وہ معاشرے کے اندر اپنی اوقات کو کیا کر دیتا ہے، کھو دیتا ہے۔ لوگ اسے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور اخروی اعتبار سے اس کا معاملہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ادھر ادھر کے لگانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اور اس کے لیے خصوصی طور سے اللہ اس کو کیا کرے گا، ڈال دے گا۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، یہ تو بات حساب و کتاب کی ہے، جب پیش آئے گا مرنے کے بعد ہی ایسے انسان کو قبر دبوچ لیتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر سے ہوا، اور آپ نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ۔ ایک کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر کی بات سنی ادھر کیا کر دیا، لگا دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو معاشرے میں، سماج میں، دینی مدرسوں میں، دینی مراکز میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی بات لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان شر الناس، سب سے برے ہیں یہ لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاتی یوم القیامہ وَلَهُ وَجْهَانِ مِنَ النَّارِ، اسے زبان آگ کی دوب کیا کر دی جائے گی، پہنا دی جائے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی زبان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ زبان کے حسائد بہت زیادہ ہیں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کو گنانے سے پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کی لسٹ بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس کا علاج کیا ہے۔ حسائد زبان کے جو ہیں، کی جانے والی غلطیاں جو زبان کی ہیں، اس سے ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔
میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان کو آپ کو غور سے سننا چاہیے اور اس کو عملی زندگی میں برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ زبان کی نعمت کا احساس ہونا چاہیے، اس بات کا اسے احساس اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے صرف اسے انسان کی زبان نہیں دی ہے، اللہ نے اس کے منہ میں جو زبان رکھی ہے وہ کلمہ کی زبان ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی زبان ہے، ایک مسلمان کی زبان ہے۔ اس ناطے ایک مسلمان کو اپنے اس زبان کی نعمت کا احساس ہو اور اسے شریعت کا لگام پہنائے، یعنی کوئی بات ایسی نہ بولے جو شرع کے خلاف ہو، ہر وہ بات جو بولے چھان پھٹک کر کے بولے، بولے پھر تولے نہیں بلکہ تول کر کے پھر بولے، تاکہ بعد میں اسے سوری نہ کہنا پڑے، اسے افسوس نہ کہنا پڑے اور اسے افسوس نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیشہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ زبان کو کم سے کم استعمال کرے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کتنی باتیں ہیں جو میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن اس ڈر سے، اللہ کے رسول کی اس حدیث سے کے ڈر سے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ کبھی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے انسان جہنم کا کیا بن جاتا ہے، حصہ بن جاتا ہے، اس ناطے میں اپنی زبان کو خاموش کر لیتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں لیکن میں ان کو بول نہیں پاتا۔ سلف صالحین کی زندگی دیکھیے، محمد ابن واسع کے بارے میں آتا ہے کہ ہفتہ بھر میں وہ کتنا بولتے تھے، ان کی بات کو گنا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا انسان جو مجلس میں بیٹھتا ہے اور بے لگام ہو جاتا ہے، یقیناً گناہ بھی اسی کے کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کم سے کم بولنے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جب بولے تو باوزن بولے، ایسی جگہ نہ بولے جہاں اس کی بات کی کوئی حیثیت، کوئی اعتبار نہ ہو، ضرورت نہ ہو۔ وہاں بولے جہاں ضرورت ہو اور وہ بولے جو حق ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، بحیثیت مسلمان ایک اور نسخہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ کو اس بات کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ نے بند خانے میں بولا ہے، بند کمرے میں کسی کی غیبت کی ہے، مدیر کے سامنے آپ نے کہا ہے، اپنے بھائی کی نوکری چھنوانے کی کوشش کی ہے اور آپ نے سوچا کہ بات پہنچی نہیں، خلاص ختم ہو گیا معاملہ۔ بلکہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ بول رہے ہیں اللہ کے فرشتے آن ریکارڈ اسے کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن زندگی کی ریل کھول دی جائے گی۔ جہاں ساری انسانیت ہوگی وہاں آپ کی زندگی کی کہانی پوری بالکل ریل کے مانند چل رہی ہوگی۔ وہاں پتہ چلے گا کہ آپ نے کس کی غیبت کی تھی، کس کی برائی کی تھی، کس کی بدخواہی کی تھی، کس پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور کس کو کرش کرنے کی کوشش کی تھی، اور کس کی محنت کو، کس کی کوشش کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اور کس کے حق کے راستے میں رکاوٹ بننے کی آپ نے کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایک ایک کا آپ سے کیا کر لے گا، حساب کر لے گا۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کرامن کاتبین کی نوٹس کا کیا کرے، احساس رکھے، جواب دہی کا اسے کیا ہو، احساس ہو۔ میں اپنی بات، ایک کام کی بات آپ کو بتا کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت ہم نے زیادہ لے لیا ہے تو شیخ محترم سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے ذکر، نیکی اور بھلائی کے کام میں اس قدر مشغول کیے رکھو، اس قدر اپنی زبان کو مشغول رکھو کہ وہ برائی کا وقت ہی نہ پائے۔ انسان کو چاہیے، اس لیے کہ خالی ذہن انسان کا شیطان کا اڈا بنتا ہے، اور پھر وہ نہ معلوم کہاں کہاں کی پگڈنڈیوں پر چل پڑتا ہے، اور جب وہ مجلس میں پہنچتا ہے تو ادھر کی ادھر کی، اور پھر نہ معلوم گناہ کی کتنی کرنسیاں تیار کرتا ہے، اور آخرت میں اس کی بربادی کا کیا ہو جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان خاموش، اور سو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کھولے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں کتاب و سنت کا پابند بنا دے۔ رب کریم تو ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کی
صحیح معنی میں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس بات کی طاقت دے، ہمیں اس بات کی قوت دے کہ ہم اپنی زبان پر صحیح معنی میں لگام لگا سکیں، اور اس زبان کو مسلمان کی زبان بنا کر تیرے نبی پر نازل شدہ قرآن کی تلاوت میں اور تیری کبریائی اور بڑائی میں لگائیں۔ رب کریم ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو تیرے شان میں گستاخی ہو، اور اس کے ناطے ہماری دنیا یا ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ رب کریم جب تک ہم جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔